تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اوپر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ مال خرچ کرنا، پہلے توحید کی تعلیم، پھر والدین سے لے کر عام مسافر، خاص مسافر، عام پڑوسی، خاص پڑوسی، ساری باتیں گزشتہ آئی تھی. آج کی آیات میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ایسی بیماری ہیں جو مال میں بھی لگتی ہیں اور علم میں بھی لگتی ہے. یہ بیماری اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے یہود میں تھی، لیکن کلام مجید میں اس لیے نازل فرمائی گئی ان کی اس بیماری کو، تاکہ قیامت تک آنے والے مال والے بھی، علم والے بھی اس بیماری سے بچیں. اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے جب لگ جاتی ہے تو یہ بیماری آدمی دوسروں کو بھی پھیلاتا ہے. تو وہ مرض کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرض اگلی قوموں میں تھا تو ان قوموں کو ہلاک برباد کر دیا. تو مرض کیا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں نازل فرما کر ہمیں بچانے کے لیے اور بچنے کا راستہ بتانے کے لیے نازل فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے ہیں تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو. یہ دونوں صفت ان لوگوں میں ہیں جو بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی اور بخیلی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنا فضل دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے بخیل اور بخل کا سبق دینے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے اوپر نعمت کا اظہار، مال کا اظہار کرنے کا حکم دیا تھا کہ مال جو ہے والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو خرچ کرتے نہیں، حالانکہ والدین جو ہیں ان کو ضرورت ہے مال کی، لیکن ماں باپ پہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں. اور پھر ایک تو ہیں ان کے علاوہ جو بیمار ہے، رشتہ دار ہیں، مجبور ہیں، کوئی مسکین ہے، کوئی ایسا پڑوسی ہے جو بیمار رہتا ہے، یا کسی کے پاس کوئی اسباب اور اس کی خدمت والا کوئی نہیں ہے، تو مال ہوتے ہوئے بھی ایک تو لگاتے نہیں، دوسرے نمبر پہ خود اس کا استعمال بھی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صاحب روح المعانی نے نقل فرمایا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، چاہے کھانے کی نعمت ہو، لباس کی نعمت ہو، یا کسی اور چیز کی نعمت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر وہ نعمت، اچھا کھانا، اچھا لباس جو اللہ نے دیا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے دیا تو اس نے اچھا کھانا بنایا، خود بھی کھایا، اوروں کو کھلایا، اچھا کپڑا اللہ نے دیا، بندے نے اچھے کپڑے پہنے، اور اگر وسعت تھی تو دوسرے کو پہنائے، تو اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اس کو ظاہر کرے، اس نیت سے ظاہر کرے کہ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کروں. یہ نیت نہ ہو کہ دوسروں پر فخر کروں، نیت یہ ہو کہ اللہ کا شکر ادا کروں. یہ نیت نہ ہو کہ دوسروں پر فخر کروں. نیت کا فرق ہے. تو دوسروں کو بھی جو ہے، دوسری بیماری ہے کہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں، خود تو ویسے نہیں کرتے، اوروں کو بھی روکتے ہیں. ایک یہ مال کے اعتبار سے. دوسری یہ کہ علم کا پتہ ہے، علم آتا ہے، لیکن کوئی پوچھے یا سیکھے یا کوئی سوال کرے
تو اگر علم ہے اور دیکھ رہا ہے سامنے غلط ہے، دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان اور ہمارا ایمان، کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ اب سلام پھرنے کے ساتھ ہی 2 رکعت پہ سلام پھرا، صحابہ نے فوراً سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت؟ نماز قصر ہو گئی، حکم 2 رکعت کا آیا، یا آپ سے بھول ہو گئی؟ فوراً پوچھ لینا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جواب دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تقسیم فرما رہے ہیں، چادر تقسیم فرما رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں 2 چادریں پہن کر خطبے پہ چل رہے ہیں ممبر پہ، تو فوراً پوچھا جا رہا ہے کہ ہم سب کو ایک چادر اور آپ کے پاس 2 کیوں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو ہدیہ کر دی ہے، ان کو دے دی ہے۔ تو یہ ہے، جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز غلط ہوئی، اس وقت کتمان علم ہے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں قرآن تورات میں انجیل میں تھی، ان کے پاس آنے والا مجمع جب سنتا تھا تو ان کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ حق بات جہاں پر آتی وہاں پہ کیا کرتے تھے، زبان اس طرح سے جو ہے اسپیڈ سے چلاتے یا کہ اسٹائل سے چلاتے کہ سامنے والے یوں سمجھتے کہ بس یہ بات، اس کے بعد یہ فلانی بات ہے، بیچ میں سے اس بات کو چھوڑ دیتے، کاٹ دیتے، اور اگر کوئی پوچھنا آتا تو اس کے جواب بھی مختلف ہوتے تھے۔ تو علم کی بات بتانے میں بھی بخل کرتے تھے اور مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، دونوں چیزیں ایسی، خود بھی ایسا کرتے تھے، اوروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان جگہوں میں جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے، یا ایسے مقام جہاں علم کی بات کہنی چاہیے، جائز ناجائز اور حرام حلال بتانا چاہیے، وہاں اگر یہ چیز کرتے ہیں تو دونوں بخیلی میں شامل ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور خرچ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یوں تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جہاں ایسا موقع ہے کہ یہاں اپنا نام لگے گا، یہاں اپنا نام ہوگا، تو وہ نیت پر ہے۔ اگر بعض مرتبہ ایسا ہے کہ آدمی اگر خود جو ہے خرچ کرنے کا اظہار کرے گا تو اسے دیکھ کر اور لوگ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لا رہے ہیں تو اوروں کو اس کی ترغیب ہو رہی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی دینے والا مخلص ہے تو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دینے کی نیت کیسی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی عادتیں تھیں، وہ لوگ مال خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایسا کرتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہے۔ وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس وجہ سے کہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ اور جس کا شیطان دوست ہو جائے تو وہ بہت برا دوست ہے۔ شیطان کیسا دوست ہے؟ برا دوست ہے۔ وہ بچانے کا اور رکھنے کا، جمع کرنے کا، ایسا جو اسے کیا کرے گا، خیال دلائے گا، ایسی نیتیں کرائے گا، ایسے دل کے اندر امیدیں جگائے گا کہ ابھی رکھو، بعد میں جو ہے دکھ کے وقت میں کام آئے گا، ابھی نہ خرچ کرو، بعد میں ہو سکتا ہے کبھی پریشانی آ جائے، چاہے وہ پریشانی آوے کہ نہ آوے، ابھی تو پریشانی میں ڈال دیا نا، ہو سکتا ہے کبھی بیماری آئے تو بیماری سیماری میں کام آ جائے گا۔ بیماری آئے یا نہ آئے وہ تقدیر کی بات ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس سے پہلے ابھی تو بیمار کر ہی دیا کہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرنے نہیں دے گا۔ اور جس کا شیطان دوست ہو جائے یہ بہت ہی برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ان پر کیا مصیبت آ پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر، جاننے والوں پر افسوس کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر کیا مصیبت آ جائے اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کریں۔ ان کا تو ہے نہیں، ہمارے پاس مال ہمارا نہیں ہے،
اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو بھی اور اس کے ساتھ عموماً سارے انسانوں کو کہ کیا ہو گیا ان کو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے دیا۔ اب جس میں یہ تین صفات ہوگی، اللہ کی ذات کا یقین ہے کہ دیا اللہ نے ہے، دینے والا اللہ ہے، اور پھر آخرت پہ یقین ہوگا کہ یہاں نہیں، یہاں جو خرچ کروں گا وہ ملے گا مجھے آگے، اور ایک نہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کتنا بڑھا بڑھا کے دیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جسے یقین ہوگا اللہ کی ذات کا اور آخرت میں ملنے کا، تو اللہ نے ہی مال دیا ہے، تیسری بات تو وہ کیا کرے گا؟ خرچ بھی کرے گا اور دوسروں کو خرچ کرنے کی تعلیم بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ایمان لیا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ ظاہر میں چاہے یہ کتاب ہوتے ہوئے چھپاتے ہوں، چاہے لوگوں کو کیسی بھی پٹی پڑھاتے ہوں اور لوگوں کو غلط راستے دکھاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے علموں کی خبر ہے۔ اللہ تو کیسا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اگر بے شک اللہ جل شانہ تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ایک ذرے کے برابر، ذرہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اس سے چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ذرہ کہتے ہیں کہیں کسی جگہ چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے دھوپ آ رہی ہو یا لائٹ کی شعاعیں آ رہی ہو، اس میں جو اڑتا ہوا کچرا دکھتا ہے نا، اس کے جو تنکے ہیں اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اتنی بھی اگر کسی کا کوئی حق ہوگا، کسی نے کوئی نیکی بھلائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ لوگ مال خرچ کریں، لوگوں کو علم کے ذریعے سے سیدھی راہ دکھلائیں، لوگوں کو والدین پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں، مسافروں پر، بیماروں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیں، تو اللہ ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو ذرے برابر کو ضائع نہیں کرتا، تو بڑی نیکی کو کیسے ضائع کرے گا؟ وَإِن تَكُنْ حَسَنَةٌ، اور اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل چوبل کئی گنا کر کے زیادہ دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر نیکی کریں گے اور اللہ کو دکھلانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، تو اللہ جل شانہ کیا کرے گا کہ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اپنی طرف سے اجر عظیم دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا حال کیا ہوگا جب ہر امت میں سے نبی کو امت کے ماننے نہ ماننے پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کے حاضر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بھی خطاب ہے کہ اللہ جل شانہ میدان محشر میں ہر نبی کو بلائیں گے اور نبی سے سوال کریں گے کہ آپ کے ذمے جو دعوت پہنچانا تھا وہ دعوت آپ نے امت تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی، تاکہ امتیوں کے سامنے یہ گواہی ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ نبیوں نے بات پہنچا دی، جو حاضر امتی ہوں گے ان کے سامنے دلیل کیا ہو جائے؟ تام ہو جائے، دلیل مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا، اور پھر ہم امتیوں کو بھی ایک جگہ پر گواہ بننا پڑے گا۔ یہ گواہی کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔